جو لوگ کمزور ذہن رکھتے ہیں ساری زندگی فیصلہ ہی نہیں ہوتا، کوئی ڈرتے رہتے ہیں، سہمے سہمے وقت گزارتے ہیں اپنے آپ کو یہ جو ایمان ہوتا ہے یہ بندے کو طاقتور کرتا ہے، بندہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ مجھے بتائیے نا، جب ایمان پکا ہو کہ روزی دینے والا اللہ ہے تو پھر بندہ کسی مالدار آدمی کے پیچھے کبھی بھاگتا ہے، کبھی کسی بڑے آدمی سے ڈرتا ہے؟ جب اسے پتا ہو کہ عزت اور ذلت اللہ کے دستے قدرت میں ہے، پھر وہ سیاستیں سازشیں یہ کام کرتا ہے۔ تو پہلے تو مضبوطی ایمان درکار ہے ہمارے بچوں کے اندر، ہمارے مزاجوں کے اندر۔ جب تک وہ مضبوطی ایمان، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک دفعہ بڑے علیل ہو گئے، کمزوری آ جاتی ہے، بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں بیمار لوگ بعض اوقات ایسا جملہ بولتے ہیں جو کفر کے زمرے میں چلا جاتا ہے۔ آپ پریشان ضرور ہیں، تکلیف میں ضرور ہیں، لیکن آپ بات وہی کریں گے جو شریعت اجازت دیتی ہے۔ حضرت علی شیر خدا شدید علیل تھے، ایک صحابی تیمارداری کرنے گئے تو حضرت مولا علی کا چہرہ دیکھ کے پریشان ہو گئے، کہنے لگے آپ تو بڑے سخت علیل ہیں، اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے۔ تو حضرت علی کہنے لگے تو فکر نہ کر، مجھے اس بیماری سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نے کہا کیوں؟ فرمانے لگے مجھے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا علی اس وقت دنیا سے جاؤ گے جب داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی، تو اس کا مطلب ہے میں خنجر کے وار کے ساتھ شہید کیا جاؤں گا، میں بیماری سے دنیا میں نہیں جاؤں گا، میں یہ بیماری سے مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ مجھے شفا دے دے گا، چونکہ حضور نے فرمایا کہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ تو سب سے پہلے تو اپنے ایمان کے اندر، توکل کے اندر مضبوطی پیدا کریں۔ مسلمان دیکھو نا، نماز پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ٹائم آئے نا نماز کا تو گاہک جتنے مرضی کھڑے ہوں پھر دکان بند کرنی چاہیے، پھر نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ روزی تو اللہ نے دینی ہے، گاہکوں نے تو دینی۔ تو سب سے پہلے ضروری ہے مضبوطی ایمان، توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ آپ کبھی میدان کربلا کا پورا نقشہ اپنے سامنے رکھیں نا، دو چیزیں ہیں، امام حسین کو نظر آ رہا ہے اب شہادت ہو جائے گی، اتنی بڑی فوج آئی ہے، خدا کی حکمت کے تقاضے سمجھ میں آ رہے ہیں، حالات کیا ہوں گے سمجھ آ رہی، پر ایک لمحے کے لیے بھی ان کا توکل کمزور نہیں ہوا۔ اپنے رب پر جو مضبوط بھروسہ ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کر چکی پیس رہی تھی۔ یہاں بیویاں بڑا روتی ہیں، غریبی بڑی ہے، بڑی غریب بھی ہے، حالانکہ اب کون بندہ پیبند والے کپڑے پہنتا ہے جی؟ اب تو بڑی مشکل سے وہ لوگ ملتے ہیں جو جوتا ٹوٹ جائے تو گانٹھ کے پہنے، ورنہ تو نئے جوتے آ جاتے ہیں۔ حضرت سیدہ پاک اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے چکی پیس رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو ضرور آئے، پر محبوب نے فرمایا فاطمہ دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کرو، قیامت کی ساری عزت اللہ آپ کو ہی عطا فرمائے گا۔ تو توکل کی مضبوطی، اللہ کی ذات پر بھروسہ، اپنے رب کریم کے ساتھ امیدوں کا وابستہ کرنا، اس سے مضبوطی آئے۔ دوسرا فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بہترین عمل کیا جائے زندگی میں، نیک اعمال کیے جائے، وقت ضائع نہ کیا جائے، ہر وقت کوئی نہ کوئی کام بندہ کرتا رہے۔ یہاں بہت سارے لوگ ہیں جن کو لوگ نیک کہنا شروع کر دیتے ہیں نا، وہ سمجھ لیتے ہیں شاید ہم سچی مچی نیک ہیں۔ لوگ جو کہتے ہیں حضرت صاحب کی بلا، پیر صاحب کی بلا، میں یہ طالب علموں کو، دوستوں کو، بلکہ اپنے آپ کو بھی کئی دفعہ کہتا رہتا ہوں، اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ لوگ تجھے کہہ رہے ہیں حضرت صاحب، یہ تو رات کو تو اپنے آپ سے پوچھنا، اپنے رب سے پوچھ، کبھی موقع ملے تو اپنی گریبان میں جھانک، غور کر کے تیری کیفیت کیا ہے، تنہائی میں تیرا دل اللہ سے جڑتا ہے کہ نہیں، عبادت میں دل لگتا ہے کہ نہیں، خدا کا خوف دل میں رہتا ہے کہ نہیں، غریب کی محبت، عزیزوں قربت والوں کا احساس طبیعت میں موجود رہتا ہے کہ نہیں۔ ویسے تو میرا مطلب ہے، لوگ کہہ دیتے حاجی صاحب آپ بڑے سخی ہیں، تو اس سے تو نہیں نا بندے نے سخی ہونا، سخی تو تب ہونا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ اعمال صالحہ، نیک کام، اور وہ کرتا رہے بندہ، کوئی بھی کام اسے نیکی کا مل جائے نا۔ دیکھنا اپنا معیار ہر انسان نے بنایا ہوتا ہے کامیابی کا۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بچے میرے پڑھ گئے، اپنی اپنی جگہ پہ سیٹ ہو گئے، میں اب بڑے سکون میں ہوں۔ کچھ کی رائے یہ ہوتی ہے کہ میں نے سب بچے بچیوں کا بیاہ کر دیا ہے، گھر میرا بن گیا ہے، اب میں بڑے آرام میں ہوں، قرار میں ہوں، سکون میں ہوں۔ تو اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، لیکن حقیقت وہ ہے، اصل وہ ہے جسے اللہ کے قرآن نے بیان کیا۔ اللہ کریم نے فرمایا والعصر، اے محبوب علیہ السلام ہمیں آپ کے زمانہ مبارکہ کی قسم ہو، ان الانسان لفی خسر، فرمایا بے شک انسان خسارے میں، نقصان میں۔ اپنے تئیں کوئی دعویٰ کر لیتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے دعوے اپنے اپنے ہوتے ہیں نا۔ کسی بھی طالب علم سے آپ پوچھیں پیپر دے کے آئے تو پیپر کیسا ہوا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جب کینڈیڈیٹ الیکشن لڑتے ہیں تو رات کو جب وہ سوتے ہیں تو سارے جیت کے ہی سوتے ہیں،
ان کو سب یہی کہتے ہیں کہ لوگ سارے تیرے ساتھ ہی ہیں. حالات یہ جتنے بادشاہ حکمران ہوتے ہیں ان کے بگڑنے کی بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ یہ خوش فہمیوں میں مبتلا ہوتے ہیں. ہم میں سے بھی ڈھیر سارے لوگ ہیں جو خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں. کچھ کہتے ہیں جناب ہماری نسبت بڑی تگڑی ہے. بھئی نسبت تو امام حسین سے تگڑی تو کسی کی نہیں نا. تو ساری رات نماز پڑھتے تھے, روزے رکھتے تھے, اللہ کو یاد کرتے تھے. آپ خالی نسبت پر بیٹھ کر عمل چھوڑ جائیں تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اپنے اپنے تئیں لوگوں نے معیار کامیابی کے قائم کر لیے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ محبوب مجھے قسم ہو زمانے کی انسان نقصان میں. یہ دن بدن جو وقت گزار رہا ہے تو اس کا نقصان, اس کا خسارہ, اس کا گھاٹا بڑھتا جا رہا ہے روز نقصان میں. کتنا کتنا عمر کا حصہ لوگوں نے ضائع کر دیا. کتنے کتنے بہترین لوگ تھے لیکن روزی روٹی کے پیچھے وقت سارا برباد ہو گیا. یہ رزق حلال کے لیے دوڑ دھوپ ہو وہ تو بڑی بات, لیکن تکبر کے لیے اور خواہشات, بیجا خواہشات کی تکمیل کے لیے, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے بڑا وقت ضائع کیا لوگوں. اچھا کوئی بھی نہیں جیتا, خاندانوں میں بھی کوئی نہیں جیتا, برادریوں میں بھی کوئی نہیں جیتا, پر لڑائی ساری زندگی کی ہے. میں نے آگے گزرنا, میں نے آگے, حالانکہ کوئی کسی کو جیتنے دیتا ہی نہیں. اپنے اپنے تئیں لوگوں نے معیار قائم کیے کامیابی کے. اللہ فرماتے ہیں بے شک انسان نقصان میں ہے لیکن جس میں 4 خوبیاں پائی جائیں اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ بندہ کامیاب ہو. کون کون سی؟ الا الذین آمنوا. سب نقصان میں نہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. سب سے پہلے کیا کرے؟ ایمان ہو اس کے پاس, مضبوط ایمان. وعملوا الصالحات, اور ایمان بھی لائے اور نیک کام بھی کرے. اور صرف نیک کام نہ کرے, وتواصوا بالحق, لوگوں کو حق بات کی نصیحت بھی کرے. اور ظاہر ہے سچ بولے گا, حق بولے گا تو بڑے لوگوں کے مفادات کو ٹھیس پہنچے گی, کچھ لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی. تو اب جب تکلیف ہوگی تو پھر مصیبت بھی آئے گی. تو اگر حق بات کہنی ہے تو پھر کیا کرے؟ وتواصوا بالصبر, پر ایک دوسرے کو صبر کی بھی وصیت کرے. 4 چیزیں پائی جائیں, ایمان, اعمال صالحہ, حق کی نصیحت, اس رستے میں آنے والی تکلیف پر صبر. اگر یہ 4 چیزیں میسر آتی ہیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے بندہ کامیاب ہے. اور اگر یہ 4 چیزیں نہیں تو پھر کوئی بندہ جتنا مرضی دعویٰ کرے, جتنا مرضی شور کرے, جتنا مرضی اعلان کرے, وہ کامیاب ہو سکتا. سب سے پہلے تو اپنا ایمان پکا کرے. یہ جو کچی پکی باتیں کرتے ہیں نا لوگ, مسلمان جو ہوتا ہے نا, مسلمان وہ لاوارث نہیں ہوتا, وہ وارث والا ہوتا ہے. اس کا رب ہر وقت اپنی رحمت سے اس کی حفاظت کرتا ہے. مسلمان ہر وقت نبی پاک علیہ السلام کے نگاہ کرم میں رہتا ہے. اسے کمزور باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ میرے کو پیچھے چڑھ گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, برادری مخالف ہو گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, سچ بول دوں گا تو لوگ پتہ نہیں مجھے مار دیں گے. ایسا ہو نہیں سکتا. چھری حضرت ابراہیم چلائے بھی نا تو حضرت اسماعیل کے حلق پہ چلنا اس نے تب بھی ہے جب اللہ حکم کرے گا. تو اللہ کی حکمت ہوگی, حکمت الہی ہوتی ہے تو کوئی کام ہوتا ہے, ورنہ ہوتا. تو اپنی طبیعت میں مضبوط ایمان, توکل, اللہ پہ بھروسہ, مضبوطی افکار کی, کچی باتیں نہیں. دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا, کبھی حقارت سے نہیں نیکی کرنی کہ یہ بڑی چھوٹی ہے تو میں اس کو کروں. آپ فرمایا کبھی حقیر نہ سمجھنا, نیکی کا کام جو بھی ملے کر دینا. فرمایا اگر بھائی سے مسکرا کے ملو گے بنا تو اس پر بھی اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا کرے گا. ہم تو اس دین سے کے ماننے والے ہیں جو کہتے ہیں تو گلی سے روڑا اٹھا دے, کانٹا اٹھا دے, کسی کی تکلیف دور کر دے, کسی اس پر گنجائش کر دے, کسی کے لیے آسانی کر دے. جو بھی خیر کا کام میسر آئے پورے دن میں اسے چھوڑے نہیں. صبح گھر سے نکلے, وہ ایک صحابی تھے, غالباً تابعی تھے, تو بازار جاتے اپنے غلام کے ساتھ تو سارا بازار گھوم کے واپس آ گئے. خادم نے کہا جناب کو نہ کوئی خریدا نہ کچھ بیچا, تو آپ سارا بازار گھوم کے آ گئے. فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے کچھ بھی نہیں کیا. کہا جناب پھر کیا کیا ہے؟ فرمانے لگے تم نے دیکھا جو بندہ بھی گزرا میں نے اس کو کہا السلام علیکم, تو کتنی کو نیکیاں میں جمع کر کے آ گیا ہوں. خیر جو میسر آئے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کو کروڑ کو روپیہ ہوگا تو پوری مسجد بناؤں گا تو پھر میں نے نیکی کر دی ہے. شاید جناب میں, حالانکہ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہے نا, چھوٹے چھوٹے کام, ان کی تو زیادہ ضرورت ہوتی ہے, ان کی تو زیادہ حاجت ہوتی ہے. کوئی آپ رستے میں گزر رہے ہیں تو نیچے کوئی کھڈا بنا ہوا ہے تو اس پر ہم کیا کرتے ہیں, گاڑی میں بیٹھ کے تبصرہ کرتے ہیں اے روڈ کھورے کدو بننا ہے. بھئی یہ کھڈا ہے نا تو آپ نیچے اترے نا تو آپ دھابڑا لیں نا,
کئی پکڑے نا، یہ تو 5 منٹ کا کام ہے، یہاں آسانی کر دے نا آپ، اس میں گنجائش کر دیں۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا، امام راضی نے حدیث لکھی ہے، قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ معاف کرے گا تو مالک وہ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ میں تو بڑا گنہگار ہوں، کس وجہ سے معافی ہوئی؟ فرمایا رات کے وقت تو گزر رہا تھا، تیرے پیر سے روڑا ٹکرایا تھا اور تو نے اٹھایا ادھر ادھر دیکھ کے کہ کوئی اللہ کی کسی بندے کو تکلیف نہ ہو جائے۔ کہ مالک وہ تو میں نے زمانہ بیت گیا، کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں سمجھی۔ تو رب کریم نے فرمایا تو رات کے اندھیروں میں بھی میرے بندوں کا خیال رکھتا تھا، تو میں تیرا خیال نہ کروں؟ کوئی عمل ہمارے ہاں لوگ کوئی کام نہیں کرتے، بالکل نہیں، کوئی کام نہیں، نہ بڑے نہ چھوٹے نہ سمجھدار نہ ان پڑھ، کچھ بھی نہیں۔ نشستن گفتن برخاستن، بیٹھو راج کے گپے مارو، تبصرے کرو، فلانا کچھ نہیں کر رہا، فلانا کچھ نہیں کر رہا، اس کے بعد اٹھ کے چلے جاؤ۔ کچھ کریں، وعاملوا الصالحات، نیکیاں جمع کریں زندگی میں، خزانہ بنائیں، خزانہ، اپنی ڈیوٹیاں اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، ہر وقت کام، ہر وقت ذمہ داری، ہر وقت ڈیوٹی۔ دیکھیں نا امام حسن اور حسین، ان کی آپ کبھی زندگی کا مطالعہ کریں، فرض نماز کے علاوہ 100 رکعت نماز نفل روز پڑھنی ہے، پتہ کرنا ہے غریب کہاں کہاں ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے، اور نیرے پیسے نہیں دینے۔ ہمارے لوگ غریبوں کو پیسے ضرور دیتے ہیں، عزت نہیں دیتے، ان کو 4 پیسے کی مدد ضرور کر دیتے ہیں، پر عزت نفس کا خیال نہیں رکھتے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، گزر رہے تھے، آپ دیکھیں نا، امام غزالی حدیث لائے ہیں کہ بندہ اور کچھ نہ کرے، کسی مومن کا دل راضی کر دے تو اللہ 60 سال کی نفلی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ دل بدستاور کی حج اکبر است، از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است۔ کسی کا دل خوش کر دینا، اس کو راحت دے دینا، اس کو قرار دے دینا، اس کے لیے کوئی ایسا سامان کر دینا کہ بندہ مطمئن ہو جائے، سکون ہو جائے۔ یہ ہمارے ہاں جو لوگ ہوتے ہیں نا، سرکاری ملازمین، ڈیوٹیوں والے، ان کی طبیعتوں میں تلخی ہوتی ہے۔ یہ اگر صرف پیار کرنے لگ جائے نا، سے وابستہ لوگ میرے احباب میں سے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ شفا تو اللہ نے دینی ہے، چلو تم دعائی تو آج کے دیا کرو نا، تم آنے والے کی بات تو توجہ سے سنو۔ وہ بیچارہ اپنی بات، ہمارے ایک بزرگ تھے تو تعویذ لکھا کرتے تھے، بڑے عالم تھے، مجھے کچھ تھوڑی سی نا میرے دل میں ان کے بارے میں خفگی رہتی تھی کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ کتاب لکھیں، آپ تعویذ لکھ رہے ہیں، اور پھر لوگوں نے کمائی کرنی ہوتی ہے، آپ تو مفت دیتے ہیں سارا کچھ، اتنی لمبی ڈیوٹی، سارا دن بیٹھے رہتے ہیں آپ اور لکھتے تعویذ ہیں۔ میں نے ایک دن ان سے گزارش کی، میں نے کہا شیخ آپ بڑے آدمی، جن لوگوں کو اللہ نے رسوخ فی العلم عطا فرمایا ہوتا ہے، ان میں سے آپ، اللہ نے آپ کو پختگی دی ہے علم میں، شعوری عالم ہے آپ، سارا دن تعویذ۔ فرمانے لگے یار میں تعویذ نہیں لکھتا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو تعویذ لینے آتا ہے وہ اپنا سارا دکھ سناتا ہے، تو میں تعویذ نہیں لکھتا، میں نہ بس لوگوں کے کلیجے ٹھنڈے کرتا ہوں، میں کسی کا، اب تو بچوں کے پاس ٹائم ہی نہیں، وہ تو ابا کا دکھ نہیں سنتے، تو بیٹھتے ہی نہیں۔ اماں کہہ رہی ہوتی ہے کہ پتر کو 10 منٹ میرے پاس بھی بیٹھا کر، لیکن پتر مصروف بڑا ہے، ویڈیو چڑھانی ہے اس نے، ہم الجھ گئے۔ یہ چیزیں انسان کو نفسیاتی طور پر کمزور کر دیتی ہیں، جو لوگ زیادہ یہ کام کرتے ہیں ان کے حافظے کمزور ہو جاتے ہیں، وہ الجھ جاتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا رات میں نے کیا کہا تھا، صبح میں کیا کہہ رہا۔ ہر وقت نہیں، ضرورت کے وقت، ہر ٹائم نہیں، مخصوص اوقات میں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ہم گزر رہے تھے، امام حسین ساتھ تھے، تو رستے میں نہ کچھ غربا، غریب لوگ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، کہتے ہماری ان پر نظر پڑی، تو انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حضور آئیے تشریف لائیے کھانا کھائیے۔ وہ ضروری نہیں ہوتا آپ کو سب کا کھانا پسند ہی آئے، ٹیسٹ اپنے اپنے ہوتے ہیں، یہ ضروری تو نہیں۔ کھانا پسند نہ بھی آئے تو دل تو پھر بھی راضی رکھنا چاہیے، قربان جائیں۔ نبی پاک نے کس طرح ہماری تربیت کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کریم محبوب کا میں نے یہ طریقہ دیکھا کہ اگر کھانا ناپسند ہوتا تو چھوڑ دیتے، پر کبھی اس میں سے نقص نہ نکالتے، عیب جوئی نہ کر۔ گرمی کے موسم میں کھڑی ہے بیچاری خاتون، اور کتنی مشقت سے اس نے کھانا بنایا، اور کتنی گرمی صحیح ہے چولہے کے سامنے، لیکن صاحب کو کھانا رکھا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو کی پکایا ہے، وہ کھانے والی چیز ہے بھئی، اس طرح کرنا، اب جو اگلی انڈیا وہ تو پکا، نہ تو کھڑا ہو۔ یہ پتہ چلی یہ کام کتنی مشقت کا ہے۔ زندگی میں کچھ تھوڑا سا دوسروں کا خیال رکھنا، یہ بھی تو دین کا حصہ ہے۔ آپ اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنے لیے سوچیں، کسی اور کا سوچیں ہی نہ۔ تو میرے عزیز یاد رکھیں گے آپ، امام زین العابدین کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا حضرت امام علی مقام کی، امام حسن اور حسین کی اس طرح سے کچھ تربیت فرمائی تھی کہ غریب پروری ان کے اندر رچ بس گئی۔
मिजाज बन गया। वो गुरबा बैठे थे दस्तरखान बिछाए सड़क के किनारे, तो इमाम हुसैन गुजरे तो उन्होंने आवाज दी। इमाम साहब लोग कहने लगे हुजूर थोड़ी रोटी नहीं खा लेते हमारे साथ। तो इमाम साहब आ गए, नीचे बैठ गए गरीबों के साथ। कोई जुर्रत करे ना, चलो अमीरों ने तो गरीबों के साथ बैठने की जुर्रत नहीं करनी, कोई पीर ही बैठ जाए गरीबों के साथ, वही मेहरबानी कर दे कि मैं पीर साहब हूँ, किबला हूँ, तो मैं ही चलो लंगर खा लूँ मुरीदों के साथ बैठ के। हमारी तो महफिलों में भी ना जी, नात खानों का, मौलवियों का, दूसरों का खाना और होता है, और गरीब आदमी को शापर में चावल डाल के देते हैं और साथ उसे कहते हैं ये लंगर शरीफ है। भाई अगर ये शरीफ है, तबर्रक है, तो ये पीर साहब नूनी सी लंगदा अड़ता है गले में लंगर उनको। ये लंगर शरीफ जो है ये नात खां को भी तो गुजरना तबर्रक है कि नहीं? हाँ ना तो करो ना, तो जेड़ी ज्यादा तबर्रक वाली शै है वो पीरा नू भी तो खानी चाहिए ना। नात खां को उसके लिए लहदा से मुर्ग मुसल्लम आला खाने। मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ चलो मिलाद शरीफ पे सही सबके लिए अच्छा खाना पकाओ। चलो जिस गरीबों के बच्चों को बेचारों को सारा साल वो बोटियों के लिए लड़ते हैं, तुम मिलाद पे अच्छी रोटी पका दो, तो बच्चा जब खाएगा ना बहुत सारियां बोटियां और चावल, और अपने अब्बा से पूछेगा कि अब्बा जी आज की गल है, तो हो सकता है गरीब बाप रो ही पड़े और उसे कहे पुत्र तो आज राज राज के खाज साढ़े नबी पाक दा मिलाद शरीफ। तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ना आके गरीबों के बीच बैठ गए जमीन पे। उन्होंने कहा खाइए, तो वो जिस तरह वो खा रहे थे ना सादे बर्तनों में सादे, इमाम हुसैन खाना खाने लग गए। मैंने कहा खैर का काम कोई भी मिले उसे जाया, चलो और कुछ नहीं कर सकते थे, किसी को सड़क ही पार करा दे नाबीना को, चलो और कुछ नहीं कर सकते, तो आपको पता है कि सामने वाला बोझ लेके गुजर रहा है, आप थोड़ा सा हट जाएं रोड से, उसे गुजर लेने दें। कोई तो काम जिंदगी में कोई इरादा तो खैर का बंदा करे। इमाम हुसैन बैठ गए, उनके साथ रोटी खाई, थोड़ी देर के बाद इजाजत ली, फरमाया जाऊं? कहने लगे हुजूर और खाइए। फरमाने लगे मैं तो अभी रोटी खा के आया था और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि दोबारा खाना खाऊं, एक लुकमे की भूख नहीं थी, जितना भी खाया है ना ये तुम्हारा दिल खुश करने के लिए खाया है। गुरबा मसाकिन की व आमिलुस सालिहात, ईमानदार बंदा ईमानदारों जैसे काम करता ही अच्छा लगता है। 25 हज किया इमाम हसन और हुसैन ने मदीने से मक्के पैदल जाके। मैं कहता हूँ चलो हम बाजमात नमाज ही पढ़ लिया करें। चलें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फजर की नमाज पढ़ के बैठ जाओ, इशराक चाश तक अल्लाह का जिक्र करो, 2 नफल इशराक के 2 चाश्त के पढ़ लो, अल्लाह 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता कर देगा। मुश्किल काम तो नहीं। अहले बैत ने हमें सबक ये पढ़ाया है, हुजूर के असहाब ने हमें सबक ये पढ़ाया। तीसरी बात फरमाया वातवासो बिल हक, सिर्फ ये नहीं कि तुम नमाज पढ़ के तो बैठ जाओ, तुमने ना बेनमाजी को नमाज की दावत भी देनी है। मजलूम पर जुल्म होता रहे और कोने में चुप करके बैठे नहीं रहना, बल्कि अगर हाथ पकड़ा जा सकता है तो जालिम का हाथ पकड़ना है। नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया अपने भाई की मदद करो चाहे वो जालिम हो या मजलूम हो, भाई की मदद करो चाहे जालिम हो या मजलूम हो। तो सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये मजलूम की मदद तो समझ में आती है, ये जालिम की मदद कैसे करें? नहीं समझ आ रही है आपको बात? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मजलूम के साथ खड़ा होना तो हमारी अकल में आ गया, तो जालिम की मदद कैसे करनी है? नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जालिम को जुल्म करने से रोक दो, तुमने उसकी मदद कर दी, उसे बाज करो। लेकिन हम तो इतनी जुर्रत ही नहीं रखते बदी को बदी कहने की, इतनी ताकत ही नहीं होती। झूठ को झूठ कहने की हिम्मत, हमारे घर में सारा कुछ हो रहा होता है, हमें पता होता है कि फलां जगह पे हमारा कबीला हमारी बरादरी गलत है, पर इतनी जुर्रत करते हम सच बोलते जरूर हैं पर दूसरों के बारे में, अपने बारे में सच बोलने को तैयार नहीं होते। जुर्रत का मुजाहिरा करें, जिंदगी में हक को हक कहना सीखें, गलत को गलत कहना सीखें, झूठ को झूठ कहें, बदी को बदी कहें, सच्चाई का साथ दें हमेशा। हमने जब तक देखो ना जुल्म होता रहे, ज्यादती होती रहे, अपना दरवाजा अंदर से बंद कर लो, पुत्र बाहर ना जाना। क्यों जी? बाहर उस पे जुल्म हो रहा है, उनके घर आग लगी है, को हमारे घर तो नहीं ना लगी। याद रखना पड़ोसियों की आग ना बुझाओगे तो अपने घर भी आ जाएगी। अगर मजलूम का हाथ नहीं पकड़ोगे तो जालिम दलेर हो जाएगा। और हमारे जितने भी बुजुर्ग गुजरे उन्होंने जालिमों को जालिम कहा। इमाम अहमद बिन हंबल ने जेल काटी, इमाम आजम अबू हनीफा ने जेल काटी। आजकल लोग कहते हैं मौलाना साहब आपने ना जनाब गलत को गलत नहीं कहना, सियासत की बात नहीं करनी। क्यों जी? किस लिए नहीं करनी? सियासत तो तदबीर का नाम है। बनु इसराइल में जितनी भी तदबीर होती थी वो सारे अंबिया किया करते थे।
کیوں نہ بات کریں؟ یہ جن کرسیوں پہ آج تم نے ظالموں جابروں کو بٹھایا، یہ کرسی تو حضرت ابوبکر صدیق جیسے لوگوں کی ہے، یہ تو حضرت عمر جیسے لوگوں کی سیٹ ہے، حضرت عثمان غنی جیسے لوگوں کا کام ہے، مولا علی جیسے لوگوں کا کام ہے۔ غلط جگہوں پہ غلط لوگ بٹھا دی اور پھر جھوٹے کو جھوٹا بھی نہ کہیں، ظالم کو ظالم بھی نہ کہیں۔ ہم سے نہ رقم ہوں گے قصید یزید کے، کیونکہ ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ سچی بات ہی نہ کریں، کلمہ حق کہیں، ہمیشہ کھری بات کہیں، سچی، گرچہ اپنا نقصان ہو، حق کے ساتھ کھڑے ہونا سیکھیں۔ وتواصوا بالحق، ساری آسانی تھی، امام حسین کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، آرام سے بیٹھے تھے۔ آج کتنے موجوں میں بیٹھے ہیں، پیر صاحبان، مولوی صاحبان، خطیب صاحبان، سیاستدان، وڈیرے، موج لگی ہوئی ہے، کسی کو کچھ نہیں کہنا، کچھ کہیں گے تو پھر بندے مخالفت کریں گے۔ تو امام حسین مسجد نبی میں جمعہ پڑھاتے تھے، چپ کر کے بیٹھے رہتے، حضور سید عالم علیہ السلام کے مزار انور کے پاس بیٹھے تھے، بیٹھے رہتے۔ لیکن امام حسین نے فرمایا ظالم حکمران بنے تو وہ قوموں کو تکلیف دیتے ہیں، وہ ملی نقصان کرتے ہیں، وہ امت کا چہرہ مہرہ بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں، لہذا کھڑے ہونا پڑتا ہے، کلمہ حق کہنا پڑتا ہے، الائے کلمت الحق کے لیے نکلنا پڑتا ہے۔ آپ اپنی زندگی کے اندر سچی بات کرنا سیکھیں۔ الیکشن کے دن آ گئے، میرے ایک بڑے محبت والے ساتھی تھے، وہ آ گئے ووٹ کے لیے۔ ویسے بھی یہ جو بیماری ہمارے ملک میں نا جی، ہمارے ہاں حکمران بعضوں کا کہتے ہیں اوے ہو جی جمہوریت بڑی ضروری ہے۔ وہ بھی کس مصیبت کا نام ہے جمہوریت؟ اقبال تو کہتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس میں پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا، پڑھے لکھے ان پڑھ کا، چھوٹے اور بڑے کا، سیانے اور بیوقوف کا۔ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے رہتے ہو ہر وقت۔ قوم کو اس کا حق ملنا چاہیے، غریب کی مدد ہونی چاہیے، انصاف ملنا چاہیے۔ باقی یہ تمہاری کہانیاں ہیں ڈکٹیٹرشپ اور جمہوریت، اور ہمیں تمہاری سمجھ بھی نہیں آتی۔ ہر ڈکٹیٹر کے ساتھ ہوتے ہو، باتیں جمہوریت کی کرتے ہو، جہاں تمہارا دل کرتا کھڑے رہتے ہو۔ ہمیں تو کوئی اس سے غرض نہیں، کام ہونا چاہیے۔ بلکہ جو لوگ قوت نافذہ رکھتے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے کہ ملک کی بھاگ دوڑ ہمیشہ مضبوط ہاتھوں میں رہے، اور وہ اس طرح کا نظام وضع کریں، مل بیٹھے سارے ادارے کہ غریب کی سنی جائے۔ وہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے جب وہ ایک حکومت ختم ہوئی اور جو ایک فوجی رہ کے گئے تھے 11 سال، ان کی حکومت آئی تو میں باہر نکلا تو ایک بزرگ تھے، وہ صبح صبح ناشتہ بیچا کرتے تھے ہمارے علاقے میں، چاول اور چنے بنے۔ تو میں نے ان سے کہا بزرگوں پتہ لگا جی رات دی حکومت بدل گئی ہے۔ تو فرمان لگے پتر جیڑا مرضی بھی آ جائے، میں تو یا چاول بیچ کے روٹی کھانی، ہمیں تو ان سے غرض ہی نہیں، اللہ جانے کون آیا کون گیا، تو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے۔ تو جھوٹے کو جھوٹا کہیں۔ میرے ایک دوست ہیں الیکشن لڑتے ہیں، مجھے ایک دفعہ آ کے کہنے لگے آپ نے کبھی ووٹ نہیں ڈالا، اس دفعہ ضرور ڈالیں۔ میں نے کہا نہیں ڈالتا میں۔ کہنے لگے ووٹ قوم کی امانت ہے، تو میں نے کہا امانت کسی بے ایمان کو دے دوں؟ امانت تو امانت دار کو دی جاتی۔ نہیں سمجھے آپ بات؟ یہ سارے کہتے ہیں نا ووٹ قوم کی، تو امانت کس کو دینی چاہیے؟ صحیح بتاؤ۔ چلو ہوں تسی بولنا نہیں، بس دل وچ گل رکھنی، دل وچ دیندے ویسے امانت دارا نہیں ہونا۔ نہیں میں نے کہا بولنا نہیں، ہمیں کسی کو پتہ نہ لگ جائے، دیتے ویسے امانت داروں کو ہی ہو نا۔ یہ اپنے دل سے پوچھو، فیصلہ لو، اللہ سے ڈرو۔ ظالم کا مددگار ظالم ہوتا ہے، ظالموں کا مددگار ظالم ہوتا ہے۔ وہ تیرے میرے ووٹ پر جیت کر جب ظلم کرے گا تو پھر کون ہے جو یہ دعویٰ کرے گا کہ جناب میں ظالم کا مددگار نہیں؟ سوچو سمجھو، غور کرو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سچ کو سچ کہیں گے، جھوٹ کو جھوٹ کہیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب ظلم ہوتا رہے اور چپ رہے۔ اور یہ سبق کہاں سے پڑھا انہوں نے؟ مولا علی شیر خدا سے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بلوائیوں نے حملہ کیا نا، تو چونکہ حضرت عثمان غنی خالو تھے امام حسن اور حسین کے، حضرت عثمان خالو ہیں، سگے خالو ہیں، تو حضرت مولا علی شیر خدا نے یہ نہیں کہا کہ پتر اتنے بندے آ گئے ہیں، تلواریں ہیں، محاصرہ ہے، باہر نہ نکلنا، بلکہ حضرت مولا علی نے خود اپنے دونوں بیٹوں کو تلواریں پکڑائیں اور حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ کھڑا کر کے کہا پتر خیال رکھنا تمہارے ہوتے ہوئے کوئی بھی شخص حضرت عثمان غنی کا دروازہ نہ کراس کر پائے۔ خود اپنے بچوں، ہر جنگ میں حضرت علی ساتھ لے کے جاتے تھے۔ ہم تو بچوں کو دلیری سکھاتے ہی نہیں، بزدل۔ اور کچھ ہمیں بابے مل گئے، وہ کہتے ہیں منڈے نو سایا ہے، میں کہ بابے نو آپ سایا ہے، انہوں بھی کرو دم کراؤ، اس کو نظری سایہ آتا ہے۔ کیسے نادانوں سے پالا پڑ گیا۔ کیا ہوتا ہے وہ سایہ؟ اچھے بھلے سیانے نوجوان بتی بند کر کے اندر لیٹا ہوا ہے بچہ ہے، بابا کہہ گیا انہوں سایا ہے۔ بابا کہڑا کہہ گیا جڑا باہر روٹی لین آیا سی، بھی ایڈی پہنچی سرکار ہوندی تے ٹکر ہی گھر کھا لیندی۔ لوگوں کے قسمت کا حال بتاتا ہے، اپنی اتنی خراب ہے کہ مانگتا پھرتا ہے۔ کیا مذاق بنایا ہم نے اپنے ساتھ۔ تھوڑے سمجھدار ہو جائیں، ہر بندے کی بات کا اثر قبول نہ کیا کریں۔ مومن کے پاس طاقتیں ہوتی ہیں،
جو جدھر لگاتا ہے چپ کر کے لگ جاتے ہو. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. اللہ کہتا ہے تو ڈٹنا سیکھ، رب کا نام لے کے ڈٹ جا، رب تیری مدد کے لیے فرشتے بھی نازل کر دے گا. فرمایا یہ نبی مومنوں کے جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. ہم بڑا عام لفظ بولتے ہیں کہ فلاں چیز میرے دل کے بڑی قریب ہے، میری سوچ کے بڑی. جو لوگ دل کے قریب ہوتے ہیں ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے کو دل کرتا ہے. تو اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی تمہارے قریب ہے. اور حضور نے وضاحت کر دی، نبی پاک نے وضاحت کر دی. حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا تم میں سے کوئی اتنی دیر تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے.